أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم علماء اکرام، بزرگان دین، عزیز طلبہ، آج ہم ایک بڑی بابرکت مجلس میں شریک ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک بڑی برکت والی کتاب عطا فرمائی ہے. اس کتاب کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس دنیا میں ہدایت کے لیے نازل فرمایا. یہ قرآن کریم بڑی عظیم کتاب ہے. اللہ کے یہاں اس کتاب کا بڑا اونچا مقام ہے اور اس امت کو، امت مسلمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کی آخری کتاب، اللہ کی عظیم کتاب اس امت کو نصیب ہوئی. ایک اور بڑی خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن سے پہلے اور بھی بہت سی صحیفے نازل ہوئے. پوری دنیا کے اندر کسی بھی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا. پوری دنیا گھوم جائیے آپ، نہ توریت کا حافظ ملے گا، نہ انجیل کا حافظ ملے گا، نہ زبور کا حافظ ملے گا. یہ اس امت کو خاص فضیلت حاصل ہے کہ یہ امت کے نونہال، چھوٹے بچے، بڑے، ان کو یہ پورا قرآن یاد ہوتا ہے. پوری دنیا کے نقشے پر اگر کسی قوم کے پاس کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ مسلمان ہے. ہمارے پاس ایک ایسی کتاب اللہ کی موجود ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دنیا کی جن کے پاس کتابیں ہیں، طرح طرح کے شکوک ہیں، شبہات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، اور وہ کتابیں بدلتی رہتی ہیں. کبھی اولڈ ٹیسٹمنٹ آتا ہے، کبھی نیو ٹیسٹمنٹ ہے، پرانی انجیل ہے، نئی انجیل ہے، بدلتی رہتی ہے. زمانہ بدلتا ہے، ان کی کتابیں بدلتی رہتی ہیں. لیکن قرآن کریم جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا، آج ہمارے پاس ویسا ہی محفوظ موجود ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. جب تک قرآن کریم سے وابستہ رہیں گے، ترقی کرتے رہیں گے، عروج حاصل ہوتا رہے گا اور آگے بڑھتے رہیں گے. تو یہ ان مدرسوں کا خاص کردار ہے کہ ان مدرسوں نے اس قرآن کریم کو محفوظ رکھا، اس کی حفاظت کی اور بچوں نے اس قرآن کو یاد کیا. یہ معجزہ ہے، معجزے سے کم نہیں ہے. دنیا کا کوئی انسان پوری کتاب حفظ یاد نہیں کر سکتا جس کو وہ سمجھتا بھی نہ ہو، جس کی لینگویج نہ جانتا ہو، جس کی زبان نہ جانتا ہو، اس کو یاد نہیں کر سکتا آدمی. آپ ہندی کو دیکھ لیجئے، جس کو ہندی نہ آتی ہو ایک پنا بھی یاد نہیں کر سکتا. انگریزی نہ آتی ہو، انگریزی کے چند لائنیں یاد نہیں کرے گا. یہ اللہ کا خاص کرم ہے اپنی آخری کتاب کے ساتھ کہ اس نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن تو بھائی بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو تو چند لوگ ہم جیسے علماء ہی جان سکتے ہیں، باقی کسی کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ کتاب ہر انسان کی ذاتی کتاب ہے.
اگر کسی مسلمان نے اسے نہیں پڑھا، اسے نہیں سمجھا، اس کو یاد نہیں کیا جتنی اس کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پکڑ کرے گا۔ آپ یہ کہہ کر چھوٹ نہیں سکتے کہ ہم تو جانتے نہیں تھے ہم کیا کرتے۔ اللہ کہے گا دنیا میں کاروبار کرتے تھے، نہ جانے کتنی چیزیں نہیں معلوم تھی، سیکھتے تھے، اپنی دنیا چلانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، لین دین کرنے کے لیے ساری چیزیں سیکھتے تھے۔ ایک کتاب میری بچی تھی جو میری محبوب کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، تمہیں جنت میں لے جانے والی کتاب ہے، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بنانے والی کتاب ہے، اسے کبھی کھول کے نہیں دیکھا، اسے کبھی سننا گوارا نہیں کیا، اسے سیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ دنیا میں اگر ہمارے پاس ہمارے کسی عزیز کا کوئی خط آ جائے تو ہم کیا اس کو لپیٹ کر جزدان میں اور اوپر رکھیں گے کہیں محفوظ جگہ پر؟ ہم اس عزیز کے اس خط کو، اس لیٹر کو کم از کم ان لوگوں کے پاس لے جائیں گے جو اس کی زبان جانتے ہیں کہ بھائی اس کو پڑھ کے تو سناؤ، اس میں لکھا کیا ہے، یا ایسے بند کر کے رکھ دیں گے۔ یہ قرآن کے ساتھ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ تو خوش قسمتی سے اس ہندوستان میں خاص طور سے اور یوپی میں خاص طور سے مدارس ہیں، اس لیے قرآن یہاں حفظ ہو جاتا ہے، قرآن پر محنت ہو جاتی ہے، ورنہ جن علاقوں میں مدارس نہیں ہے آپ حافظ نہیں ملا سکتے، وہاں پر قرآن کے جاننے والے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ان مدارس کا بڑا فیض ہے، ان مکتبوں کی بڑی قدر و قیمت ہے کہ انہوں نے قرآن جیسی عظیم کتاب پر محنت کر کے، بچوں پہ محنت کر کے ان کو حافظ قرآن بنایا۔ آسان نہیں ہے یہ پورا حفظ کرنا۔ آپ سوچ کے دیکھیے استاد کس قدر بچے سے جڑا ہوا ہوگا، کس قدر وابستہ ہوگا، کس قدر وہ پابندی کرتا ہوگا، تب جا کے کہیں حفظ قرآن ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے۔ تو ہم اس قرآن کو نہ پڑھیں، ہم اس قرآن کو چھوڑے رکھیں جو ہماری آخرت بناتا ہے، جو ہماری دنیا بناتا ہے۔ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف رمضان آئے تو اس کو کھولا جائے اور پڑھا جائے بس، یہ ہر وقت پڑھنے کی کتاب ہے۔ بدقسمتی سے ایک بات اور کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں قرآن پر دھول جمی ہوئی ہے گھروں میں، اور جب رمضان آئے گا تو ہم اسے اٹھائیں گے، اس کی دھول جھاڑیں گے اور اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ ایک سال تک وہ قرآن دھولوں کی نظر ہوتا ہے، گرد کی نظر ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا بتائیے، جس گھر میں قرآن جیسی اللہ کی مقدس کتاب، اللہ کی عظیم کتاب پر گرد ہو، اس کی زندگی میں گرد نہیں ہوگی، اس کی زندگی کیسے صاف ہو جائے گی، اس کی زندگی میں نور کیسے آ جائے گا، اس گھر میں رحمتیں کیسے آ جائیں گی، برکتیں کیسے نازل ہو جائیں گی؟ جن گھروں میں قرآن پر دھول جمی ہوئی ہے، گرد جمع ہوا ہے، اس کو کھولنے کی توفیق نہیں ہے، تو اس گھر میں بھی اللہ کی رحمتیں آنے والی نہیں ہے، بیماریوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک اللہ ہے جو اس بیماریوں سے شفا دیتا ہے، مشکلوں سے نکالتا ہے۔ تو وہ جب ہوگا جب قرآن کریم کو کھول کے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، دن کا آغاز قرآن سے ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی اور برکتیں بھی آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو سن لو کہ یہ کتاب ایسی ہے جو اس سے وابستہ ہوگا، اس کو پڑھے گا، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا اٹھائے گا، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ بھی اسے چھوڑ دے گا اور وہ نیچے چلا جائے گا۔ ہماری ترقی، ہمارا عروج، ہمارا آگے بڑھنا، ساری ترقی وابستہ ہے اسی قرآن کریم سے۔ قرآن اہم کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، قوموں کو ترقی دینے والی کتاب ہے۔ جب جب بھی ہم قرآن سے دور ہوں گے اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن آپ جیسا انسان سوچتے ہیں کہ ایک انسان کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی نظر میں محبوب انسان کیسا ہونا چاہیے، وہ بغیر قرآن پڑھے بن نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ مبارک قرآن رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا گیا اس لیے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، سیدھا راستہ ملے۔
آپ کو یہ جاننا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں اچھا ہوں یا برا، آپ قرآن کھولیے اور آئینہ دیکھ لیجیے۔ آئینے میں جس طرح ہم روز اپنی شکل دیکھتے ہیں، کبھی قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی توفیق ہو جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، کیا ہم اس قرآن کے جیسے اخلاق رکھتے ہیں جو قرآن بتاتا ہے، کیا ہماری نظر، ہماری فکر، ہمارا دل اس طرح کا ہے جس طرح قرآن نے بتایا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، اور یاد رکھیے کتاب جب آئینہ دکھاتی ہے تو ایک انقلاب برپا کرتی ہے، چینج کرتی ہے، انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے اخلاق سمجھ جاتے ہیں، کردار سمجھ جاتا ہے۔ قرآن آپ کو حقوق ادا کرنا سکھاتی ہے، کس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے یہ جاننا ہو تو یہ قرآن بتاتا ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، یہ سارے حقوق وہی کتاب اگر ہمیں بتائے گی تو وہ قرآن کریم ہے۔ اگر قرآن سے دور ہوئے تو یاد رکھیے ہندوستان میں ارتداد سے کوئی نہیں بچا سکتا، ملحد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کفر و شرک میں مبتلا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہ کتاب بچائے گی نہیں۔ اگر ہم اس سے جڑے رہے نہ تو شرک کریں گے۔ یہ کتاب توحید کی کتاب ہے، سب سے پہلا درس ہے اس کا، اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، ذرے ذرے کو بنانے والا وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی کی پوجا نہیں، کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ قرآن کے ہر صفحے میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ کتاب شرک سے بچاتی ہے اور توحید کی طرف لے جاتی ہے، اور جو شرک سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک کو بڑا ظلم بتایا اور یہ کہا کہ شرک کرنے والوں کی اگر شرک پر مر گئے کوئی معافی نہیں، آخرت میں سیدھے جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے گناہ کو ہمیں بچاتی ہے، اس لیے ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں اور بڑوں کو بھی پڑھائیں۔ یہ صرف اس لیے نہیں چھوٹے بچے پڑھ لیں اور فارغ ہو جائیں اور ہمارے بڑے اس کتاب سے دور رہیں، ہمارے گھروں میں اس کی تلاوت نہ ہو، ہمارے گھروں میں اس کو سمجھانا جائے۔ یہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ جب کوئی انسان مر جائے اس کے کنارے بیٹھ کر اس قرآن کو پڑھ لیا جائے، قرآن خوانی کر لی جائے اور تعویذ میں لٹکا کے گلے میں پہن لیا جائے اور بس فارغ ہو گئے۔ تعویذوں کے لیے قرآن نہیں اترا ہے، مردوں کے سہارے پڑھنے کے لیے قرآن نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قرآن نازل کیا اس لیے تاکہ ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائے، ایک اللہ کی ماننے والے ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، ہم محمد کو مانتے ہیں اور محمد کی مانتے ہیں۔ ان دونوں کا جب سنگم ہوتا ہے تو ایک انسان مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن ایک عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں رکھی ہے، اس کی قدر کرنا ضروری ہے، اس کا حق ہے ہمارے اوپر اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے اچھے انسان وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اچھے ہونے کا، خیر والا ہونے کا، بہتر ہونے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کے پاس قرآن ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ان کے اندر خیر ہے، ان کے اندر برکت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ دوسری فضیلت حافظ قرآن کو یا قرآن پڑھنے والوں کو جو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے سب سے معزز شرافت